اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پاکستان کی بہتری معاملات میں درستگی کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 35 ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیہ کریمہ کو تبرکاً تلاوت کیا گیا اور اس کے ترجمے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے۔ قل، اے میرے حبیب پوچھئے، کہیے ان لوگوں سے کہ حل من شرکائکم یہدی الی الحق، کیا تمہارے معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہیں حق کی رہنمائی کریں؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کے لیے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا وہ لوگ کہ جو حق سمجھ چکے ہیں زیادہ حقدار نہیں ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے بنسبت ان کے کہ جو خود ابھی محتاج حق ہیں؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیہ کریمہ کا مفاد، آیہ کریمہ کا مفہوم اور مضمون یہ ہے کہ اتباع، عملی پیروی، ایک قولی پیروی ہوتی ہے اور ایک عملی پیروی ہوتی ہے۔ قولی پیروی کوئی حکم دے اور اس حکم پر عمل کر لیا جائے، اسے قولی پیروی کہا جائے گا۔
اور عملی پیروی کوئی کر کے دکھائے تو اسی طرح کر کے دکھانا، اسے عملی پیروی کہا جاتا ہے۔ اہل دقت تشریف فرما ہے، قرآن کی تفسیر سننے کی غرض سے آپ اور میں بیٹھے ہیں۔ جہاں قولی پیروی مراد ہوتی ہے وہاں قرآن میں اطاعت کا لفظ آتا ہے، اور جہاں عملی پیروی مراد ہوتی ہے وہاں قرآن مجید میں اللہ اتباع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں لفظ اطاعت آئے گا وہاں قولی پیروی مراد ہے، اور جہاں اتباع کا لفظ آئے گا وہاں عملی پیروی مراد ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی پیروی، اللہ کی فرما برداری وہ عملی عنوان سے نہیں ہے، وہ قولی عنوان سے ہے۔ یعنی اللہ حکم قولاً آیت کی صورت میں حکم نازل کرے گا، جو اسے مانے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی قولی فرما برداری کر رہا ہوگا۔ لیکن نبی مکرم اور اولی الامر، قرآن مجید میں دو ہستیوں کے لیے اتباع کا لفظ آیا ہے، یعنی جس نے بھی عمل کر کے دکھایا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ایسے عمل کرو جیسے میں عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تو آ کر ہمیں معاذ اللہ کے لیے لفظ آ کر، جا کر، آنا، جانا یہ توحید کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اللہ آیا، اللہ چلا گیا۔ حتیٰ ماہ مبارک رمضان کے لیے حکم ہے کہ صرف رمضان نہ کہا کرو، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ رمضان آیا اور رمضان ختم ہو گیا اور رمضان چلا گیا تو اللہ کا نبی سرکار دو جہاں حبیب کبریا اتنی بھی توحید سے باہر نکلنا برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے رمضان۔ تو کہو شہر رمضان، ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ۔ تو اللہ کے یہاں جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو وہ اطاعت کے عنوان کے ساتھ آئے گا، اتباع کے عنوان کے ساتھ نہیں آئے گا۔ میں دو مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو، تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ احباب رستے میں بارانی کیفیت کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہیں، اس لیے ذرا تمہیدی بیان پر توجہ زیادہ چاہوں گا آپ سے تاکہ میں نتیجہ اچھا لے سکوں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں لفظ اطاعت اور ایک آیہ کریمہ میں لفظ اتباع آیا ہے۔ جہاں اللہ کی فرما برداری مراد ہے وہاں اطیعوا اللہ کا لفظ آیا ہے، اور جہاں رسول اللہ کی فرما برداری مراد ہے وہاں آیا ہے ان کنتم، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ یعنی رسول اللہ کے لیے جب بھی پیروی اور فرما برداری کا حکم نازل ہوگا تو وہاں اطاعت کا لفظ بھی آئے گا اور اتباع کا لفظ بھی آئے گا، لیکن جہاں جہاں اللہ کے لیے پیروی اور اللہ کی فرما برداری کی بات آئے گی وہاں لفظ اتباع نہیں آئے گا، وہاں صرف لفظ اطاعت آئے گا۔ لہذا یہاں اعلان ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہاں دو مرتبہ لفظ اطاعت آیا ہے، یعنی قولی طور پر جو وہ حکم دیں وہ مان لو، جو احکامات دیں انہیں تسلیم کر لو، اللہ کی اطاعت اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت۔ توجہ چاہوں گا، یہاں ایک نتیجہ خیز جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک دفعہ اطیعو کہا اس نے اللہ کے لیے، اور دوبارہ اطیعو اس نے کہا رسول اللہ کے لیے اور اولی الامر کے لیے. یعنی جیسی اطاعت اللہ کی ہے ایسی رسول اللہ کی نہیں ہے، مگر جیسی رسول اللہ کی ہے ایسی اولی الامر کی ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آلہ. بھائی مل کر صلوات. اب یہاں لفظ اطاعت آیا ہے تو یہاں قول کا حکم مراد ہے، قولی حکم مراد ہے. جو قرآن میں احکامات آئے ہیں، جو سرکار نے احکامات دیے. مگر جہاں لفظ اتباع آئے گا وہاں عملی مطاع اور مرشد اور مولا اور آقا مراد ہے، جو عمل کر کے دکھائے رسول اللہ کے بارے میں. اور اسی طرح ایک اور آیت بھی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے فالذین آمنوا بہ، رسول اللہ سے تعلق سرکار دو جہاں سے امت کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، سرکار دو جہاں سے امت کا کیسا رشتہ ہونا چاہیے، کنہیں اللہ عزت عطا کرتا ہے، کون صاحبان عزت ہیں، ان کی اللہ نے فہرست بیان کی ہے. فالذین آمنوا بہ، جو میرے رسول پر ایمان لے آئے، وعذروہ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اب ذرا ترتیب تو دیکھیے. جو میرے رسول پر ایمان لے آئے، فالذین آمنوا بہ، جو میرے رسول پر ایمان لے آئے، وعذروہ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. ایمان لانا کافی نہیں ہے، تھوڑا سا اور ہمت بڑھاؤ، تعظیم بھی کر کے دکھاؤ. اور تعظیم کر لینا، جھک لینا، ہاتھوں کا بوسہ لے لینا، نام آنے پر گردن جھکا دینا، سرکار کے آنے پر کھڑے ہو کر استقبال کر لینا بھی کافی نہیں ہے. وہ نصرو، مدد بھی کرو. یعنی اب ایک مرتبہ شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کلاس اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے. جو میرے رسول پر ایمان لائے، بھائی ایمان لانے کا ہم سب اعلان کرتے ہیں، بولتے ہیں، تکرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہ امر قلبی ہے نا. کیسے پتا چلے گا کس کا ایمان کس درجے کا ہے؟ یہ ایمان کس درجے کا ہے اسے سمجھنے کے لیے کچھ اور بھی تو نشانیاں ہونی چاہیے. اور یاد رہے کہ نشانیوں کے بغیر جینے والا کامیاب انسان نہیں ہے. نشانیوں کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے، علامتوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. پہلا مرحلہ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. پہلا مرحلہ آمنوا بہ، والذین آمنوا بہ، پس جو ایمان لائے، وعذروہ، جنہوں نے تعظیم کی، ونصروہ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اب نبی کی مدد کرنے تک تو یہ کلاس بڑھتی جا رہی ہے نا، مگر بات یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے. ارشاد ہو رہا ہے فاتبعوا نور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. اب میں نے بڑی تمہید باندھی تھی کہ اطاعت قولی ہے، اتباع فعلی ہے. اب یہ نور کوئی ایسا نور ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے، ورنہ لفظ اطاعت آتا، اتباع کا لفظ نہ آتا. کوئی ایسا وجود ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کی اتباع کرنے کو اللہ کا حکم دے رہا ہے کہ اس کی اتباع بھی کرو گے. نبی کی مدد کے بعد، نبی کی نصرت کے بعد، نبی کی تعظیم کے بعد اس ایک نور کی اتباع بھی کرنی ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اگر اس نور سے مراد قرآن ہوتا تو لفظ اطاعت آتا. ہمیں کوئی نبی کے ساتھ نازل ہونے والا نور ڈھونڈنا ہوگا، جس کے لیے سرکار نے یہ فرمایا انا والی من نور واحد. نعرے حیدری. میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. میرا بیان تمہیدی منزل سے گزرا. اس آیہ کریمہ میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ احق ان یتبع افمن یہدی الی الحق. احق ان یتبع، جو آیت میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، کیا جو حق تک پہنچ چکا ہے وہ احق نہیں ہے، وہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے بنسبت اس کے کہ جو ابھی حق کی تلاش میں.
یعنی اس آیہ کریمہ میں بھی دیگر آیات کی طرح اللہ میرٹ کو بیان کر رہا ہے، قابلیت کو بیان کر رہا ہے، اہلیت کو بیان کر رہا ہے، صلاحیت کو اور کمال کو بیان کر رہا ہے۔ تم اس کی اتباع کرو جس کے ہاں کمال پایا جاتا ہو۔ میں تو ابھی اس وادی میں داخل ہی نہیں ہو رہا کہ ہم تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اس کی اتباع کی تلاش میں ہیں جو حق تک پہنچ چکا ہو، جس پر حق روشن ہو گیا ہو۔ میں ابھی اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ کوئی تو ایسا بھی ہے جسے نبی نے خود حق کہا ہے۔ جی ذرا حدیث مبارکہ کی زیارت تو دیکھیے، صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ الحق مع علی، نبی فرما رہے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر حدیث یہاں رک گئی ہوتی تب بھی عظمت مولا کائنات کے لیے بڑا عنوان ہے، مگر حدیث یہاں رکی نہیں ہے۔ دقت ہے آپ کی؟ مولا کی عظمت سننا چاہ رہے ہیں؟ حدیث یہاں رکی نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، سنی شیعہ نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات ممبر سے کرنے کا حقدار نہیں ہوں جو صرف ایک مکتب اور مسلک کی کتابوں میں ہو۔ ہنر یہ ہے، محنت یہ ہے کہ ممبر سے وہ بات کی جائے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہو۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حدیث یہاں رکی نہیں ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ، نبی کی دعا، نبی کا فرمان، سرکار کی حدیث، یا اللہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جا رہا ہو۔ دیکھیے، مجھے اگرچہ اس مضمون میں داخل نہیں ہونا تھا، آج ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ کی توجہات بھی اور میرا مضمون بھی مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں اس وادی میں چند لمحے اور آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ کیا فرمایا سرکار نے؟ میں آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا جس نے حق تک خود کو پہنچا دیا ہو وہ احق نہیں ہے، وہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ اب نبی فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، اور فرما رہے ہیں یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ جی ہم کیسے صحیح اور غلط کو پہچانے؟ بھائی دنیا ہے، واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے، دھوکے ہیں، فریب ہیں، ملمکاری ہے، قلیاں ہیں، دکھائی کچھ اور دیتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ ہماری آنکھیں قدم قدم پہ دھوکہ کھا رہی ہیں۔ ہمیں رستے میں پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ ہمارے سر پر گھومنے والا پنکھا ہمیں تھال محسوس ہوتا ہے جبکہ وہ 3 پر ہیں۔ انگارے کو اگر دائرے نما شکل میں، دائرے کی شکل میں اگر اس کو چرخش دیں تو پھر ہمیں ایک ویل، ایک پہیا نظر آئے گا جو آگ کا ہوگا، جبکہ وہ پہیا نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، ہے کچھ اور۔ ویسے بھی دور پیکنگ کا ہے۔ جی جس کی اچھی پیکنگ ہے اس کی قیمت بھی اچھی ہے۔ جو زیادہ سجا کے پیش کیا جاتا ہے اسے مہنگا خریدا بھی جاتا ہے۔ جی وہی چیز جو ٹھیلے پہ رکھی ہوئی ہو وہ سستا لی جاتی ہے، اور وہی اگر شیشوں کے باکس میں رکھی ہوئی ہو، اس پہ لائٹیں جل رہی ہوں، تو وہی 4 برابر مہنگی لوگ خرید لیتے ہیں۔ تو چیز تو وہی ہے، قیمت یہ ادا کر رہے ہیں پیکنگ کی۔ اچھے ڈبے میں رکھ کے دے دیا تو مہنگی خرید لی، شاپر میں ڈال کے دے دیا تو سستی خرید لی، تو معلوم ہوا کہ پیکنگ پہ ہی چل رہا ہے نا کام۔ یہ سارا زمانہ دھوکہ ہی پیکنگ سے دے رہا ہے۔ کوئی مہنگے کپڑے پہن کر آ جائے تو ہمیں مہنگا لگتا ہے، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہمیں وہ حقیر لگتا ہے، کوئی اگر مہنگے کپڑوں میں ہو تو بڑھ کر سلام کیا جاتا ہے کہ کوئی معتبر نہ نکل آئے، کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، کوئی اگر مہنگی گاڑی سے اترے تو سمجھتے ہیں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی سائیکل پر نظر آئے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی حقیر آدمی ہے۔ تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں؟
اور دھوکہ کس کی بنیاد پر ہو رہا ہے؟ دھوکہ فریب، دھوکہ پیکنگ، لباس، گاڑیاں، مکانات، اس کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ مثال میری تکراری ہے، زیادہ بولنے والا آدمی ہوں، لہذا ممکن ہے کوئی کہے یہ مولانا سے پہلے بھی سن لیا تھا۔ ہم اس وقت سب لباس پہنے بیٹھے ہیں نا، کپڑے پہنے بیٹھے ہیں۔ یہ جو کپڑے ہیں نا، مختلف کلر، مختلف لوگوں نے مختلف طرح کے کپڑے پہنے ہیں، سب ہم کپڑوں میں ہیں نا۔ کپڑوں کو عربی میں لباس کہتے ہیں، اور لباس کے دو معنی ہیں لغت میں۔ ایک معنی ہے دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ، لباس یعنی فریب۔ اب ذرا مولا علی کا قول سنیے نہج البلاغہ میں، مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی، ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے معاذ اللہ آج تک کپڑا نہیں پہنا، ما لبست علی نفسی، میں نے اپنے اوپر کپڑا نہیں ڈالا، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ دھوکہ، فریب، لباس۔ اب مولا علی کا قول سنیں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ تو کم سے کم یہ بات اب تک میری بات روشن ہے کہ انسان لباسوں سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، اپنے اوپر جو چیز وہ ڈالتا ہے، چڑھاتا ہے، جس کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ دھوکہ کھاتا بھی ہے اور دھوکہ دیتا بھی ہے۔ میرے عزیزو، مجھ سے ایک جملہ ہو گیا، اسے ذرا نبھانے دیجئے۔ یہ جو مہنگے کپڑے اور بڑی گاڑیوں والے لوگ، ان سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ کسی کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ تکبر کر کے خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہنگے کپڑوں کے ذریعے، بڑی گاڑیوں کے ذریعے کسی اور کو تو دھوکہ ہوگا یا نہیں ہوگا، شاید وہ تو سنبھل جائے، مگر یہ ان سے زیادہ خطرے میں ہے۔ اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کا بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، یہ ہاتھ ملاتا کہیں اور ہے اور دیکھ کہیں اور رہا ہوتا ہے، اس کے رویے تکبرانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا فرما رہے خبردار اے انسان، کس بات پر تو تکبر کرتا ہے؟ مولا علی کی بارگاہ میں ہوں میں اس وقت۔ کس بات پہ تو تکبر کرتا ہے؟ پانچ نجاستوں کا مجموعہ ہے تو، پانچ نجاستوں، غلاظتوں کا مجموعہ ہے تو۔ اگر تو اپنے اوپر غور کر لے تو تیرا تکبر ایک لمحے کے لیے مٹ جائے۔ سب سے پہلی نجاست آب پوشت، جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، ایک نجاست کا قطرہ جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا۔ دوسری نجاست تیرے اندر دم ہے، خون ہے، یہ اگر ایک قطرہ بھی باہر آ جائے گا اور اس انگوٹھے سے زیادہ اگر وہ خون ہوا تو نماز پڑھنا ان کپڑوں میں جائز نہیں ہے، اس بدن کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جس میں تیرا ہی لگا ہوا خون، تیرے ہی بدن کا نکلا ہوا خون لگا ہوا ہوگا۔ تیرے اندر خون ہے، آب پشت تیرے اندر ہے، بول اور براز تیرے اندر ہے۔ ممبر کی زبان ہے بھائی، جن بچوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ برابر میں بیٹھے بزرگ سے پوچھ لے۔ تیرے اندر بول ہے، تیرے اندر براز ہے، اور تو مر جاتا ہے تو تیرے ہاتھ لگانے والے کو غسل کرنا پڑتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے، پھر بھی غرور کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان بچوں جوانوں کے لیے زیادہ بات کرتا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے ہوتی ہے۔ کیا کریں کہ ہمارے اندر یہ وائرس، یہ بیماری، یہ بیکٹیریا، یہ کرونا نہ آنے پائے؟ اس کی ویکسین کیا ہے؟ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج، بلکہ میں پہلے تکبر کی بیماری کی علامت بتا دوں۔ علامتوں سے بیماریوں کو ڈاکٹر حضرات طے کرتے ہیں۔ سمٹم کیا ہیں بھائی، علامتیں کیا ہیں، اس کے بعد طے کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات کہ اس کو کون سی بیماری ہے۔ تکبر کا سمٹم، تکبر کا جو نشانی ہے، تکبر کی جو علامت ہے وہ ہے غصہ۔ تھک گئے آپ؟ تکبر کی نشانی، اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں نا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے اخلاقی گفتگو سن لیجئے۔ تکبر کی نشانی، تکبر کی علامت غصہ ہے۔ جسے غصہ آتا ہے نا تو وہ طے کرے، خود سے بات کرے، خود سے
خود کو آئینے میں لے جا کے کھڑا کرے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ غصہ آتا کہاں ہے. آپ یقین جانیے غصہ وہاں آتا ہے کہ جہاں سامنے والے کو حقیر جانا جاتا ہے. کر کے دکھائیے ذرا غصہ کسی بڑے آدمی سے. ہمیشہ نوکروں پر ہی غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ ڈرائیوروں پر ہی غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ گھر میں کام کرنے والے اور فیکٹری میں نوکری کرنے والے مزدوروں پر ہی غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ ہوٹلوں میں جا کر اور کسی کیفیٹیریا میں جا کر کسی جگہ جہاں کچھ کھانے پینے گئے ہیں، وہ جو بیچارہ ویٹر وہ جو دیر کر دی اس نے کچھ لانے میں، اسی پر غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ پیدل چلنے والے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمیشہ ٹھیلا لگانے والے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ کبھی غصہ کر کے دکھائیے کسی وزیر صاحب سے. تھوڑا سا دھیمے سے کہہ دیتا ہوں، کبھی غصہ کر کے دکھائیے کسی جنرل صاحب سے. ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. خفا نہیں ہو رہے تو بلند صلوات ہدیہ کریں. اور بلند صلوات. اپنی بیداریوں کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند صلوات. بھائی ماشاءاللہ ہر روز کی طرح دوبارہ سے آپ سب جمع ہو چکے ہیں اور بھرپور اس وقت تعداد ہے نشتر پارک میں. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے امان میں رکھے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بلندتر صلوات پڑھ لیں. برائے صحت و سلامتی علماء حق خصوصاً علامہ شہنشاہ نقوی آپ سب بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد. کیا فرمایا سرکار دو جہاں نے؟ میں حق کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے ساتھ شراکت کر رہا تھا. کیا فرمایا سرکار نے؟ علی مع الحق و حق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. بات یہاں نہیں رک رہی. یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. ہاں میں یہ بھی آپ کو یہیں بتا دوں کہ جنگ جمل، صفین، نہروان میں جہاں جہاں جو مولا علی کے سامنے آیا تو تمام علماء اہل سنت بھی مولا علی کے حوالے سے روشن نظریہ رکھتے ہیں کہ جو علی سے لڑنے آیا وہ حق پر نہیں تھا، علی حق پر تھے. ایک دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. اچھا کیسے طے کریں ہم کیسے طے کریں کہ کون حق پر ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے؟ اور خاص طور پر یہ زمانہ، یہ دور جہاں قدم قدم پر خود ہی اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے، خود ہی کوئی بات ایسی سامنے آ جاتی ہے. کیسے طے کریں کہ کون حق پر ہے؟ عزیزان گرامی، کسوٹی مولا علی کی ذات کو قرار دیا. خود مولا نے کیا فرمایا؟ اعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو پہچان لو، اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے. کیا جملہ ہے، کیا فارمولہ ہے علی بن ابی طالب کا. تم حق کو پہچان لو، اہل حق تمہیں خود سمجھ میں آ جائیں گے. وہ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں، وہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں. اس بحث میں ہی نہ جاؤ. پھر ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا خبردار اہل بیت کے بارے میں جھگڑا مت کیا کرو کہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، وہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں سنو میں تمہیں ایک اصول دے رہا ہوں، جس اصول پر جو پورا اترے گا وہی اہل بیت ہے. میرے مولا نے فرمایا یخبرکم حلمہم عن علمہم. توجہ، اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے. تحمل مزاجی، بردباری، صبر خود بتا دے گا کہ اہل بیت یہی ہیں. بڑے بڑے مارکوں میں جب کبھی بڑے بڑے جلاد نما حاکموں کے سامنے اہل بیت نے حق گوئی اور سچ بات اور حق بات کی تو وہ یہ کہتا ہوا مجبور ہوا اور آیہ کریمہ یہ قرآن کی پڑھنے پر مجبور ہوا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے. اللہ نے جو اہل بیت کے خاندان میں رسالت کو رکھا ہے، نبی مکرم کو رکھا ہے، ولایت کو رکھا ہے، علی کو رکھا ہے،
امامت کو رکھا ہے یعنی حسین کو رکھا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس خاندان میں اس امر کو رکھنا ہے۔ لہذا کیسے پہچانیں کہ کون حق پر ہے؟ ایک کسوٹی، ایک پیمانہ، روشن پیمانہ، واضح اور روشن حکم، جہاں علی ہو وہی حق ہے۔ میرے عزیزو، گفتگو کل تک جہاں تھی وہاں سے میری تمہید ذرا لمبی ہوئی، مجھے معاف کریں گے، اپنی بات کو جوڑ رہا ہوں۔ دیکھیے، طے تو یہ ہے، واضح بات ہے کہ حق کی اتباع کرنی ہے، حق کی اتباع کرنی ہے۔ یہ زمانہ، اس سے پہلے والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ، ہر زمانے میں ہمیں ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ ہم سے پہلے والوں کو بھی ہادی کی ضرورت تھی، تو پھر ہمیں ہادی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم کچھ علیحدہ سے بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ پھر ہمارے بعد والوں کو بھی ہادی کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ انسان نہیں بدلا، مادہ بدلا ہے، لباس بدلا ہے، سواریاں بدلی ہیں، مکانات بدلے ہیں، کھانے بدلے ہیں، جی غذائیں بدلی ہیں، انسان نہیں بدلا۔ کبھی کبھی تو بلکہ اکثر اوقات ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، جی احادیث کو پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ احادیث ہمارے لیے سرکار نے فرمائی ہیں۔ وہی مزاج ہے، وہی تو انسان نہیں بدلتا، انسان مزاج اور اس کی جو عادات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اس لیے کچھ نظام ایسا ہونا چاہیے تھا، نظام ایسا دینا چاہتا تھا اللہ کہ جو ہر زمانے میں کام آئے۔ تو قرآن مجید اور نبی مکرم کے فرامین اور ائمہ اہل بیت کے فرامین اور اقدامات وہ ہر زمانے میں کام آنے والی چیزیں ہیں، ہر زمانے میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ آج کا میرا بچہ، ضمن عرض کر رہا ہوں، آج کا ہمارا جوان یہ کہتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے اور زمانہ جدید ہو گیا ہے، لہٰذا نئے زمانے کے ساتھ پرانا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس کی تسلی کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مادی چیزیں بدلتی ہیں، انسان نہیں بدلتا۔ ہاں، سواریاں، گاڑیاں، مکانات یہ بدلتے ہیں، ہم نہیں بدلے ہیں۔ 1400 سال پہلے، 1000 سال پہلے جو مزاج تھا انسان کا، آج بھی وہی مزاج ہے۔ وسائل بدل گئے ہیں، ذرائع بدل گئے ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، انسان نہیں بدلا ہے۔ مثلا میں آپ کو سیدہ کا ایک قول سناتا ہوں کہ جو بچوں سے متعلق بی بی نے فرمایا۔ بی بی فرماتی ہیں انی احب من الصبیان 5 خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ اب جو 1400 سال پہلے سیدہ کو بچوں کی 5 خصلتیں پسند تھیں، آج بھی بچے کے اندر وہی خصلتیں ہیں، وہی عادتیں ہیں، بچہ نہیں بدلا۔ الاول انہم الواقون، فرماتی ہیں سب سے پہلی صفت جو مجھے بچوں کی اچھی لگتی ہے، یہ روتے زیادہ ہیں، ان کا زیادہ رونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یعنی مجھے اچھا لگتا ہے کہ روتے ہیں، کیونکہ بچہ روتا اس لیے ہے کہ اس کا دل نرم ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے۔ سیدہ نے اس رونے کی علامت سے دل کی نرمی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ پھر فرماتی ہیں الثانی یجتمعون علی التراب، دوسری صفت بچوں کی مجھے اچھی لگتی ہے کہ یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے مٹی میں خراب کر لیتے ہیں، اور یہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے وجود میں تکبر نہیں پایا جاتا۔ یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ بتائیے بچہ بدلا ہے کہ آج کا بچہ؟ فرماتی ہیں الثالث لا یدخرون لغد، مجھے بچوں کی تیسری صفت یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ کتنا ہی آپ کہتے رہیں کہ یہ کل دلوا دیں گے، اس سے اچھا دلوا دیں گے، مگر یہ کہتا ہے مجھے تو آج ہی چاہیے اور ابھی چاہیے۔ جو یہ طے کر لیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ پھر چوتھی صفت فرماتی ہیں، اللہ اکبر، چوتھی صفت فرماتی ہیں یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے گھروندے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں، یہ اپنی دنیا سے دل نہیں لگاتے، استعمال کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پانچویں صفت فرماتی ہیں یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ اب بتائیے بچہ بدل گیا کیا؟
یہ تو 1400 سال پہلے کا فرمان ہے نا بی بی کا. کیا بچے بدل گئے؟ انسان نہیں بدلتا، مادی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو ہمیں ہر زمانے میں ہادی کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں رہنما کی ضرورت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اے میرے نبی، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اب وہ جو ہر قوم کے لیے ہادی ہے اس کی تلاش ہے جو حق کی تلاش ہے. بس یہ میں اگر طے کر لوں کہ کون میرا ہادی ہے، کون میرا امام ہے، کون میرا رہنما ہے، تو یہ میری کامیابی ہوگی. اور میں عزیزو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ یہ جملہ کہہ دوں، ہمارا ان مجلسوں میں شرکت کرنا، ہمارا اس کا اہتمام اور انتظام کرنا در حقیقت ہادی سے تمسک ہے اور ہادی کی تلاش ہے. یہ ہمیں پلٹا دیتا ہے، یہ مجلسیں ہمیں پلٹا دیتی ہیں عصر مصطفیٰ میں. جتنی دیر کے لیے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اتنی دیر میں ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ آئے ہیں، سرکار کے زمانے میں آ گئے ہیں. نہیں آ رہا کیا میری بات پہ یقین؟ میں ابھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ نبی کے زمانے میں پلٹے یا نہیں؟ قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے حدیثیں سنا رہا ہوں، ہم نبی کے زمانے میں پلٹے یا نہیں؟ اور ابھی واقعات کربلا کو آخر میں دہرایا جائے گا، ہم اس زمانے میں پلٹے یا نہیں؟ اگر روزانہ ہم کوئی 10 مرتبہ ایام اعظم میں، ان 10 دنوں میں تو ایسا ہو رہا ہے نا، اگر روزانہ ہم 4 جگہ پر بھی جا کر 4 گھنٹے بھی عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں تو یہ ہمارے اچھے مسلمان ہونے کی ایک نشانی ہے، رستہ ہے، طریقہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. اور عزیزو پلٹنا ہے عصر مصطفیٰ کی طرف. میں دعا گو ہوں اپنے مہمانان گرامی جناب مصطفیٰ کمال صاحب، جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، ان کی صحت کے لیے، اور جو میرے بزرگ کرسیوں پہ تشریف فرما ہیں اور وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اور جو حاجتیں آپ سب کے ذہنوں میں ہیں، ان سب حاجات کی برابری کے لیے ایام اعزاں ہیں. پوری دنیا میں مولا حسین کو یاد کرنے والوں کا اجتماع بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور سب مودت اہل بیت میں مصروف ہیں، اجر رسالت کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شفا یابی کے لیے، کامیابیوں کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں. عزیزو آج 6 محرم ہے. میں امامت کی بحث میں ایک اور منزل آج آگے آیا، اور کل مزید گفتگو آگے بڑھے گی. یہ دن خاص طور پر 5 محرم سے 10 محرم تک آل ابو طالب کے ان جوانوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے امام حسین کی قربانی اور امام حسین کی شہادت اور بلکہ کہوں کہ نصرت میں اپنا خاص کردار ادا کیا ہے. اور آج کی یہ مجلس تو مجھے تھوڑا سا زیادہ وقت بیان مصائب میں دینے کا تقاضا کرتی ہے. آج اس شہید کا تذکرہ ہے جس کا تذکرہ ہر قسی القلب انسان کو بھی رلا ڈالتا ہے. آج امام حسین کے اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کا نام سننے کے لیے ہر پاک دل تیار رہتا ہے. بس صرف اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کیا اس مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. تو چلیے جناب رباب کو سلام کریں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے.
سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزیزارو، امام حسین کی اس قربانی میں بیویوں کا بڑا کردار ہے۔ 9 مائیں تو کربلا میں ایسی ہیں جن کے بچے قربان ہوئے ہیں۔ البتہ ان 9 ماؤں میں ایک ماں ایسی شیر دل خاتون ہے جو کربلا میں نہیں تھی اپنے بچوں کے جنازے دیکھنے کے لیے، مگر روزانہ جنت البقیع جاتی ہے اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور 4 قبروں پر اپنے بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہے مجھے ام المنین مت پکارا کرو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس لیے کہ ام المنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ شب عاشور امام حسین جب خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو خاص طور پر جب بیویوں کے خیموں کے درمیان سے گزرے تو ہر خیمے سے کسی نہ کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی جو اپنے جوان کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی اور اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے اور اے میرے لال تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک خیمے سے تو آواز آ رہی تھی جو ایک بی بی 2 بچوں کو لیے بیٹھی تھی، اونو محمد تمہیں ماموں پہ کیسے قربان ہونا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے۔ ایک ماں بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے، مجھے جلدی نہیں ہے، میں نے دورانیہ کچھ زیادہ رکھا ہے آج مصائب کے بیان کے لیے۔ وہ جناب زینب کبریٰ ہیں۔ ایک اور خیمے سے آواز آئی جہاں ایک ماں ایک بیٹے کو لیے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے اے علی اکبر کل بابا پہ قربان کیسے ہوگے؟ جناب لیلا ایک بہت بڑے باپ کی دختر ہیں، ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں اور پھر کائنات کے سب سے بڑے انسان کی زوجہ ہیں جناب لیلا۔ 9 محرم کو حضرت لیلا کو بھی سلام تکرارن کریں گے، پھر کریں گے، بار بار کریں گے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو ایک بچے کو لیے بیٹھی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قاسم کل تمہیں چچا پہ جان قربان کرنی ہے۔ اس وقت بھی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، مگر سنیں گے عزیزارو، ایک آواز ایسی بھی آئی جس پر امام خیمے میں داخل ہو گئے اور وہ ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ علی اصغر تم کل اپنے بابا پہ کیسے جان قربان کرو گے؟ میرے لال تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کیسے جاؤ گے کربلا کے میدان میں؟ اس لیے کہ جب امام حسین سے پوچھا گیا تھا نا کہ کون کون شہید ہوگا کربلا میں، تو امام حسین نے سب کے نام لیے، تو حضرت قاسم کے پوچھنے پہ فرمایا تھا کہ حتیٰ علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو ساری بیویوں کو پتا تھا، سب کو معلوم ہے کہ کون کون شہید ہونا ہے کل کربلا کے میدان میں۔ جب فرمایا نا کہ تم کیسے جاؤ گے بابا پہ جان قربان کرنے، تو امام حسین سے رہا نہیں گیا، خیمے میں آ گئے۔ فرمایا رباب تمہارا بچہ سب سے آگے نظر آئے گا، کربلا کے شہیدوں میں سب سے آگے قربانی جس کی ہوگی، اے رباب وہ تمہارے بچے کی قربانی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اس بی بی کے لیے امام حسین فرماتے ہیں اپنی زوجہ کے لیے کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ وفاداری کا حق ادا کیا ہے جناب رباب نے، جناب سکینہ نے۔ بظاہر تو 4 سال کا سن ہے نا جناب سکینہ کا، مگر کوفے کی راہیں، شام کی راہیں، کوفے کا دربار، شام کا دربار، کوئی ایک جملہ نہیں ملتا جس پہ جناب سکینہ نے کوئی شکوہ کیا ہو، بلکہ بابا سے پیار اتنا تھا، بابا سے پیار اتنا تھا کہ ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا
تو گھوڑے سے صرف اتنا ہی پوچھا تھا یا جواد ابھی ہل سقیا ابھی ام قتلا چانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس بی بی جناب رباب علیہ السلام کو اللہ نے 2 بچے دیے، 2 اولادیں ہیں، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ جی۔ ایک کو حسین مولا کی گود میں اجلا سا کرتا پہنا کر مجاہد بنا کر دے دیا، جسے میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ آستینوں کو ایسے لوٹا تھا جیسے مجاہد میدان میں جہاد کرتے ہوئے اپنی آستینوں کو لوٹ کر لڑ رہا ہوتا ہے نا۔ اور دوسری کمائی جناب سکینہ ہیں جنہیں زندان شام میں کھو کر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ رو رہے ہیں نا، جو جہاں ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کرے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو ائمہ دعا دیتے ہیں۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا؟ کوئی جناب زینب کبریٰ سے پوچھے۔ ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی تھی کہ جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی تھی، وہ اندر جانا چاہتی تھی مگر بھڑکتی ہوئی آگ سے وہ رک جاتی تھی، پھر وہ رستہ بدل کے دوسری طرف سے خیمے میں جانا چاہتی تھی، پھر آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی تھیں۔ یہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کیونکہ خیمے لٹ رہے تھے، بیویوں کے تبرکات لوٹے جا رہے تھے اور تازیانے مارے جا رہے تھے، نیزے چبھائے جا رہے تھے، حتیٰ حضرت فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں، امام حسین کی وہ بیٹی فاطمہ کبریٰ، ایک بیٹی مدینے میں رہ گئی، ایک امام حسین کے ساتھ ہیں، بہت سی بیٹیوں میں ایک بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب خیمے لٹنے لگے تو میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور جب پھوپھی نے کہا کہ خیموں سے باہر چلی جاؤ تو میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ظالم ہے جو میرے قریب آ رہا ہے۔ سخت جملے ہیں، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں۔ میں اپنی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تو اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو میرے سر پہ آ کے لگا۔ بی بی فرماتی ہے میں غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ جب مجھے افاقہ ہوا، ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر پھوپھی زینب کی آغوش میں ہے۔ تو جناب بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پھوپھی کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھا تو میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا پھوپھی میری چادر اتار لی۔ تو آواز آئی اے فاطمہ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یہ کیفیت تھی جب خیمے جل رہے تھے، خیمے لٹ رہے تھے، تو یہ کیفیت تھی۔ وہ ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے اور خیمے کی لگی ہوئی آگ اس کو روک دیتی ہے، پھر وہ راستہ بدل کے آتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں یہ سمجھا شاید اس کے سر پہ چوٹ کسی نے ماری ہے، کسی نے اس کے سر پہ کوئی چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے، تم آگ کی طرف کہاں جا رہی ہو؟ تم جہاں جا رہی ہو وہاں آگ جل رہی ہے۔ تو وہ مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے اٹھ کے نہیں آ سکتا۔ اجرکم اللہ۔ میرا سوال اپنے محترم مجمع سے یہ تھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی جناب زینب کبریٰ سے پوچھے، جتنا مشکل جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا تھا نا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ ہاں بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جناب
امام سجاد نے جب آ کر کہا نا کہ اماں محمل تیار ہو گئی ہے، آ کر بیٹھ جائیے، تب جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑا ہے اور قبر کو موڑ موڑ کے دیکھتی رہیں، اور جب محمل پر بیٹھ گئی تو محمل کا پردہ کچھ ہٹا کر قبر کی طرف دیکھتی رہیں۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ بھابھی کا کہیں یہیں رحلت نہ ہو جائے، کہیں روح نہ پرواز کر جائے، تو شام کی عورتوں سے جناب زینب نے آواز دے کر کہا، اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ تو شام کی عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ بی بی نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پر لے جائے۔ جب آپ جائیں نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، جالی سے قبر سکینہ کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یہ تیرے حسین کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، یہ تیرے نبی کے دل کو سکون پہنچا رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ دے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کرے میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ زید ابن ارقم راوی ہیں، صحابی بھی ہیں، وہ زید ابن ارقم صحابی بھی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں مجھے یہ کہہ کر بلایا گیا کہ آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان سے ملوانا ہے۔ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کچھ اسیروں کو لایا گیا۔ میں نے کیونکہ نبی سے سنا ہوا تھا کہ اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، تو کچھ دیر کے لیے تو مجھے عجیب سا لگا کہ مجھے کنہیں دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچانک ایک تشت لا کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ سخت روایت ہے، میں خود اس روایت کو پڑھ کر بہت دیر رویا ہوں، اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا، تشت پہ رومال ڈلا ہوا تھا۔ جب وہ تشت سامنے آ گیا تو عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے چھڑی سے رومال ہٹایا تو ایک مرتبہ مجھے ایک ایسا سر نظر آیا جس کے ایک ذرے سے نور نکل رہا تھا، جس کے تارے منہ سے بالوں سے نور نکل رہا تھا، جس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، جس کی کٹی ہوئی گردن جہاں سے سر کاٹا گیا تھا وہاں ایک خاص روب اور ایک جلال اور ایک روحانیت تھی۔ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، تو اس نے ایک مرتبہ چھڑی لگائی لبوں پر، اللہ کرے میں بیان کروں اور آپ سن لیں، اور میری جانب دیکھ کر کہا زید ابن ارقم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا اے امیر یہ میں نہیں پہچان رہا، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ جو عمل آپ کا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو کہنے لگا سنو یہ حسین ابن علی ہے، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا لقد رأیت شفتا یا رسول اللہ علیہما، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لو، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کے لبوں کو ان لبوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔
یہ کیا کر رہے ہو عبید اللہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کے دونوں لبوں کو ان دونوں لبوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے. وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگے تو بٹھا دیا گیا، بیٹھ جاؤ. اب ذرا روایت بڑی سخت ہے، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. ان ابن زیاد نظر الی الرباب، ابن زیاد نے ایک مرتبہ بیویوں میں سے جناب رباب کو دیکھا. میں کہتا ہوں اسی پر مجھے مجلس ختم کر دینی چاہیے تھی. غیرت مند لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. امام سجاد پہ کیا گزرتی ہوگی جب یہ ظالم بیویوں سے بات کرتے ہوں گے. ان ابن زیاد نظر الی الرباب، جناب رباب کی طرف دیکھا. زوجۃ الحسین فاراد ان تعلم قلبہ، تو بی بی کو دیکھ کر اس نے ارادہ کیا کہ بی بی کو اذیت پہنچائے، جناب رباب کو الم پہنچائے، اذیت پہنچائے، کچھ کرے کہ جس سے بی بی کو تکلیف ہو. اس نے یہ ارادہ کر کے ایک مرتبہ آواز دی، یا زوجۃ الحسین، جناب رباب سے کہتا ہے یا زوجۃ الحسین راس من ھذا، یہ کس کا سر ہے؟ جناب رباب سے کہتا ہے اے زوجہ حسین یہ کس کا سر ہے؟ روایت کہتی ہے فسکتت، جناب رباب خاموش رہیں. وہ کہہ رہا ہے بتاؤ من راس من ھذا، یہ کس کا سر ہے؟ روایت کہتی ہے فسکتت، بی بی خاموش رہیں. فقال لها قسم علیک بحقہ، میں اس صاحب سر کی تمہیں قسم دیتا ہوں، بتاؤ راس من ھذا، تمہیں میں اس سر کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ کس کا سر ہے. اب ذرا روایت سنیں. تو ایک مرتبہ جیسے اس نے یہ کہا نا تو جناب رباب کی آواز آئی، فَإِنْدَ ذَلِكَ قَالَتْ رَأْسُ ابی عبداللہ، جناب رباب کی آواز آئی یہ ابو عبداللہ کا سر ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے. اور یہ کہہ کر بی بی آگے بڑھی. بی بی نے روایت کہتی ہے فقامہ، کھڑی ہوئیں، اور بی بی نے کھڑے ہونے کے بعد اِنْدَ ذَلِكَ اخذت رأسو، سر کو اٹھایا، قبلت ہو، اور ایک مرتبہ بوسہ دیا، وَوَضَعَتْهُ حِجْرِهَا، اور اپنی آغوش میں رکھ لیا، اور امام کے سر کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی. تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو آواز دے کر کہا ان سے سر واپس لو. سپاہی ایک سپاہی آگے بڑھا، بی بی نے سر نہیں دیا. کچھ دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ کیا منظر بن رہا ہوگا. تو عبید اللہ ابن زیاد کی آواز آئی سارے سپاہی آگے بڑھ کر اس سے سر لے لیں. تو روایت کہہ رہی ہے 6 سپاہیوں نے تازیانے مارنا شروع کیے. اللہ اللہ اللہ، مصیبت حسین، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. میں نے آپ سے اجازت لی تھی کہ سخت روایت پڑھنے جا رہا ہوں. 6 سپاہیوں نے جناب رباب کو تازیانے مارے، اور جناب رباب سے تازیانے مار کر سر لینے میں کامیاب ہوئے. اور چند سپاہیوں نے بی بی کو وہاں سے ساری بیبیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچایا کہ جہاں ساری بیبیوں کو کچھ دن کے لیے زندان میں رکھنا تھا. اب جب وہاں پہنچی نا تو اب ذرا سنیں، جناب زینب وہاں پہلے پہنچ چکی تھیں، جناب زینب کو پہلے لے جایا جا چکا تھا. روایت کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھی، جناب رباب کو آتے ہوئے دیکھ کر الدم یجری من تحت قناع الرباب، سر پہ جو تازیانے لگے تھے تو سر کھل چکا تھا، سر میری بی بی کا کھل چکا تھا. بی بی کے سر سے جو خون بہ رہا تھا وہ بی بی کی ٹھوڑی کے نیچے سے بہ رہا تھا، چہرے سے ہوتا ہوا خون. اجر و کمال اللہ.
اجرکم علی اللہ، میں جس منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں لے جاؤں۔ تو جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا اے بھابی رباب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو آپ سے پوچھا تھا تو بتا دیتی یہ میرے حسین کا سر ہے۔ یہ جب آپ نے گود میں لے لیا اور آپ سے وہ لینا چاہ رہے تھے، آپ پر تازیانے مارے گئے، کہا بھابی آپ نہ کرتی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب ذرا جواب سنیں جناب رباب کا۔ جناب رباب فرماتی ہیں اے زینب میں بتاؤں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں حسین کا سر اسے کیوں نہیں دے رہی تھی؟ کیوں انہوں نے میرے پر ہاتھ اٹھایا؟ جب حسین وداع آخر کو آئے تو حسین ساری بیویوں سے ایک ساتھ مل رہے تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں حسین کے چھوٹے بچے کی زوجہ ہوں، میں حسین کے چھوٹے بچے کی زوجہ ہوں۔ میں اپنے خیمے میں چلی گئی کہ حسین سب سے مل کر آئیں گے اور پھر میرے خیمے میں آئیں گے۔ میں اپنے خیمے میں بیٹھی رہی، حسین ودا ہو کے چلے گئے، میں نے حسین کو ودا نہیں کیا۔ زینب میرا دل جلتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین متوجہ زیارت